السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب قوارب المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سماعت میں انسانوں کے مابین تفاوت اور ان کی مثال۔ اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں، بعض علماء اور مشائخ کی سماعت میں انسانوں کے مختلف مراتب کی مثال اس طرح پیش کی ہے کہ ایک کسان اپنی مٹی میں بیج بر کر بیج ڈالنے کے لیے نکلا۔ جب وہ چلا تو اس میں سے نکل کر راستے میں بکھر گئے اور آن کی آن میں پرندے اس پر آ گرے اور انہوں نے اس کو چگ لیا۔ کچھ بیج اس کی مٹی سے سنگلاخا پتریلی زمین پر گرے اور ان پتھروں پر تھوڑی سی مٹی جمی ہوئی تھی اور اس مٹی میں کچھ نمی تھی، لہٰذا کچھ بیج اس مٹی میں جم گئے۔ لیکن جب اس پنیری کے ریشے پتھر تک پہنچے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے جب کوئی راستہ نہیں ملا تو وہ سوکھ گئے۔ کسان کی مٹی سے کچھ بیج بنجر زمین پر گرے جس میں اونچے اونچے کانٹے اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ کچھ بیج یہاں جمے، لیکن جب وہ بڑھ کر کانٹوں کے برابر آئے تو کانٹوں نے ان پودوں کو گھیر لیا اور سکھا دیا۔ جب بنجر زمین پر گرے تھے تو وہ چونکہ پتریلی زمین پر نہ تھے اور کانٹوں سے ان کو واسطہ پڑا، اس لیے وہ جم کر بڑے اور اچھے خاصے اونچے ہو گئے۔ اس مثال میں کسان تو حکیم و دانشمند ہے اور بیج کی مثال صواب کلام کی ہے۔ اب جو بیج راستے پر گرا اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کلام سنتا ہے، اس حال میں اس کا ارادہ سننے کا نہیں ہوتا، بس کچھ دیر ہی گزری تھی کہ شیطان اس کلام کو اس کے قلب سے اڑا لے جاتا ہے، محو کر دیتا ہے، اور جو بیج صاف اور ہموار پتھر پر گرے اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ کلام کی سماعت کو اچھا سمجھتا ہے، اس لیے وہ کلام اس کے قلب تک پہنچتا ہے، لیکن جب اس پر عمل کرنے کا وہ ارادہ نہیں کرتا تب وہ اس کے قلب سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو ایسی زمین پر گرا جس میں کانٹے اگے تھے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو کلام سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کرتا ہے، لیکن جب خواہشات نے اس کو گھیر لیا تو وہ اس پر عمل کرنے سے رک گیا۔ اس کے عمل کرنے کی نیت جو خواہشات کے دباؤ سے ترک ہوگی وہ اسی طرح ہے جیسے کانٹوں نے پودے کو گھیر لیا اور سکھا دیا۔ اور جو دانہ بنجر زمین پر گرا اس نے نشونما پائی، اس کی مثال ایسی مجتمع کی ہے جو سنتا ہے اور اس پر عمل کی نیت کرتا ہے، یعنی سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو گیا اور راہ راست پر عمل پیرا ہوا، یہی صوفی ہیں۔ چونکہ ہوا و ہوس کے اندر حلاوت و لذت ہے اور نفس کو جب ہوا و ہوس کا چسکا لگ جاتا ہے تو وہ پھر ہر وقت اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور لذت یاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہوا و ہوس سے جو استلذات میسر ہوتا ہے اس کی مثال اس پودے کی ہے جس کا گلا کانٹے دبا دیتے ہیں۔ صوفی کے اس قلب صافی میں حب صافی کی مہمانی سے حلاوت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب صافی کا روحی تعلق حضرت الوحیت سے ہے اور جو روح اپنے ظرف میں محبت کی جذب کا خواص لے کر حضرت الوحیت کی طرف رجوع ہوتی ہے، اس میں وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ نفس بھی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی اتباع کرنے لگتا ہے۔ اس وقت حضرت الوحیت کی محبت کی حلاوت اور خواہشات کے مزے پر غالب آ جاتی ہے، پھر خواہشات کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی، اور رہی خواہشات کی لذت تو اس کی مثال تو اس ناپاک درخت کی ہے جو زمین سے جڑ سے اکھڑ گیا، اب اس کے لیے نہ کہیں قرار ہے اور نہ کہیں وہ جم سکتا ہے،
اور محبت کی علاوت ایک پاک صاف اور ستھرے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں دور تک پھیلی ہوئے ہیں اور اس کی ڈالیاں سربلفلک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روح میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں اور اس کی شاخ حضرت الوحیت تک جا پہنچی ہے اور اس کے نفس کے رگ و ریشے زمین پر بہت دور تک گسے ہوئے ہیں۔ جب ایسا شخص قرآن شریف کا ایک کلمہ یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتا ہے تو اس کی روح، اس کا قلب اور اس کا نفس اس کو شراب کی طرح پی لیتا ہے اور اس پر ہمتاً نثار اور تصدق رہتا ہے اور کہتا ہے اسم من کا نسیمن لست الموفہ الزنو تیا جبرتی فی کا اردنا۔ خبر نہیں یہ خوشبو کہاں سے اللہ ای نسیم، مجھے یقین ہے یہ تیری آستین ہوگی۔ پھر اس میں وہ کلمہ رچ بس جاتا ہے اور اس کی ایک ایک بال سما اور ذرہ ذرہ بصر بن جاتا ہے اور اس وقت اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ کل سماعت کل سے اور کل نظارگی کل سے کرتا ہے اور کہتا ہے ہم تن چشم بن کر میں نظر کو شاد کرتا ہوں، ہم تن چشم بن کر میں نظر کو شاد کرتا ہوں، سراپا قلب بن جاتا ہوں جس دم یاد کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اولو الالباب۔ ترجمہ: میرے ان بندوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو بات کو سنتے ہیں پھر اس کی اچھی طرح پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور یہی لوگ صاحبان خرد ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو صاحبان خرد بنائے، آمین۔ دعا میں